ویلن اس کلمے کا تذکرہ کون سی صورت میں ہم نے پڑھے ہیں؟ معون میں، بالکل، جزاک اللہ۔ کون سی آیت تھی؟ کس کے ساتھ استعمال ہوا تھا یہ؟ جی، فویل للمصلین، نماز، ماشاءاللہ، نماز کے لیے استعمال ہوا تھا کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پر بھی وہی کلمہ استعمال ہوا ہے، ویلن، تباہی، بربادی، اس میننگ میں خرابی، ان معنوں میں استعمال ہوگا یہاں پر۔ ویلن کسی چیز کے حقیر محسوس کرنے پر حقارت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ حقیر سے حقیر چیز کے لیے ہم بولیں گے یہ چیز۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ ویلن ایک جہنم میں وادی ہے جس کا نام ویلن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویلن ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر ان پر افسوس ہے کہ اس لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ افسوس اس بارے میں بھی بولا جاتا ہے لفظ۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم میں ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے سخت عذاب کی جگہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا، خرابی ہے لوگ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو لفظ ہوتا ہے ہائے شامت یا خرابی، بربادی، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تباہی۔ ویلن، آگے ہے لِکُلِّ، کلن ہر چیز کے لیے بولیں گے، مکمل، ہم کہتے ہیں نا کل کائنات، کل جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لِکُلٍ واسطے، ہر چیز کے واسطے جمع میں استعمال ہوگا۔ ہُمَزَةٍ، اب یہاں پہ ہوا استعمال ہمزہ، ہا میم زا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے بنا ہے۔ اس کے جو معنی ہوتے ہیں اصل میں لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا، اسے ہم کہیں گے ہمزہ۔ محاورہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں کہ کسی نے، فلاں شخص نے اپنے ہتھیلی میں دبا کر نچوڑا، تو یہ ہے ہمزہ، یعنی نچوڑنے کی میننگ میں آتا ہے کسی چیز کو دبا کر، اور اس کے معنی آتے ہیں غیبت کرنا۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمازن مشاعن بینمیم، کہ طعن آمیز شرارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، بنی میم، مشاعن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی حمازن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چغلیاں، شرارتیں کرنے والا، عیب چینی کرنے والا، اس معنی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، عیب نکالنا۔ ہر طعن آمیز یعنی شرارتیں کرنا، چغل خور جسے ہم کہتے ہیں وہ کہیں گے اس میں۔ غیبت اگر کی جائے اس کو بھی اس میں لیں گے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہُمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہو اے پروردگار میں شیاطین کے وساوس سے پناہ میں آتا ہوں، وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پہ وسوسے اس کا ترجمہ لیا گیا ہے۔ تو مکمل طور پہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جو معنی بولے جائیں گے وہ غیبت کرنا، چغل کرنا، عیب چینی کرنا کسی میں، یا شرارتیں آمیز، شرارتیں رہتی ہے کسی کو تکلیف دینے والی، ویسے شرارتیں کرنا، یہ آئیں گا اس میں، طعنہ زنی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لومزاتی، لام میم زا، حرف مادہ ہے اس کا، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں غیبت کرنا اور عیب چینی کرنا۔ پہلا جو دیکھے ہیں ہم نے ہمزتن، اس میں ایک چیز اس میں خاص یہ آتی ہے کہ اشارے کنائے کرنا، اشارے کنائے ایسے کرنا کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، یہ چیز
लुमज़ा वही वर्ड है, दोनों भी हुमज़ा लुमज़ा, इसमें भी वही मानी, उससे ग़ीबत करना, ऐब चीनी करना, तान जान करना, एक दूसरे पर तंज करना। मुकम्मल जो तर्जुमा होगा उसका ये रहेगा कि तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करता है। खराबी है हर तानाज़ा नैबजू के लिए। अल्लज़ी जो, जिसने, वाहिद इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, मौसूला है, इसमें मौसूला। जमा, जीम मीम आइन, जमा उर्दू ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं, जमा करना, यकजा करना किसी भी चीज़ को, करीब कर देना। तो इसके मानी में भी अरबी ज़बान में भी यही है कि मुतफ़र्रिक़ चीज़ों को एक साथ कर देना या एक दूसरे के करीब लाना, जमा कर देना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल क़यामा में आयत नंबर 9 में कि वजुमी अश-शम्सु वल क़मरु, और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है माल जमा करने की मीनिंग में आ रहा है। जमा बंद रखा, जमा मालम वअद्ददा, माल जमा करता है, इसको गिन गिन कर रखता है, जमा करना। माल इससे पहले भी हमने सूरत में पढ़े हैं। मैल मीम या लाम असल में इसका रूट वर्ड है, इससे बना है, और इसके जो मानी होते हैं वो माइल हो जाने की, किसी चीज़ जो हमेशा जो है तो माइल करती है और ज़ाइल करती है। हमने देखे थे कि उसको कहते हैं मैल। इंसान क्या करता है, दौलत की तरफ माइल होता है, और दौलत उतनी तेज़ी के साथ उसे ज़ाइल भी होती है, हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। तो मालन उसी से बना है। माल सोने, जवाहरात, पैसे, जिस जो भी शक्ल में रहो, ज़मीनें रहो, घर, दौलत, माल इसमें शामिल किए जाएंगे। वअद्ददहु, वअद्ददा असल में है अद्दा, गिनना की मीनिंग में आता है। अदद हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, अदद गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, अददा। तो वही है यहाँ पर शुमार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं अदद सिनीन वल हिसाब, बरसों का शुमार। सूरतुल कहफ में है फज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा, कि हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का क्या करा, पर्दा डाले रखा। तो ये जो अक्सर कसरत तादाद के लिए, एक तादाद बताने के लिए, बरसों का शुमार करने के लिए, सालों का शुमार करने के लिए, कामों का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वाह की मीनिंग और आएगा अद्दा गिनना, हिसाब लगाना। हु ज़मीर है, उसकी पलट रही है किधर, माल की तरफ पलट रही है कि और उससे गिन गिन कर रखा। इसे गिन गिन कर रखा, मालन माल को। अब ये ज़मीर जो है तो हमने पढ़े नहीं है, ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं इसको, बार बार हम पढ़ रहे हैं। का की भी आ रही है, इन्ना आतईना का, और ये हु इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे हम। तो ये भी ज़मीर है जो पलट रही है माल की तरफ, कि उसने जो है तो उसे जमा किया और गिन गिन कर रखा। मुकम्मल जो तर्जुमा होगा कि जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा। तीसरी आयत है यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। यहसबु हसिबा, हासीन बा, अल हिसाब, गुमान करना, ख्याल करना, इसके मानी में शामिल किए जाते हैं। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम अहसबल नासु, क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं, ख्याल करना, ठीक है, ख्याल करना, किसी चीज़ का गुमान करना, सोचना, इस मीनिंग में इस्तेमाल होगा। अयहसबु, तो इसमें है यहसबु, हासीन बा उसका रूट वर्ड है जिससे बना है हसीबा। यहसबु वो गुमान करता है, हसीबा उसने गुमान किया, और ये प्रेजेंट टेंस, यहसबु वो गुमान करता है, सोचता है, ख्याल करता है। अन्ना के मालहू उसका माल,
اب یہ ہو جو ہے یہاں پر اس کا مال، تو کس کا مال؟ اس کا جو کہ گمان کر رہا ہے، انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یہاں پر. جو برائیوں کا خوگر ہے، جس میں برائی ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے، اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال، اس انسان کا مال اقلدہ ہمیشہ رہنے والا ہے. خلد، خا لام دال، جنت کو کہتے ہیں نا خلد، یعنی ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی. یعنی کہ کسی بھی چیز کے فساد سے، فساد کے عارضے سے پاک، اپنی اصل حالت میں قائم رہنے والی چیز، اسے کہیں گے ہم خلد. یعنی کہ اس میں سکون کے ساتھ رہا جائے، ایسی جگہ جس میں تغیر اور فساد پیدا نہ ہو، اسے کہیں گے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ رہو گے. جنت، خلود، یہ جنت کے معنی میں بھی استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اپنی حالت میں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہونے والا ہے. سورہ بقرہ میں اولئک اصحاب الجنتی ہم فیہا خالدون، جمع میں استعمال کیا گیا ہے وہاں پر کہ وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی صاحب جنت ہے جو کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہمیشگی کے لفظ استعمال میں آتا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا. تو اس نے کیا گمان کیا؟ وہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے پاس رہے گا، اسے رکھیں گا. ٹھیک ہے، اخلدہ، اسے ہمیشہ رکھیں گا. ہو مال کو وہ ایسا گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے اس کو وہ ہمیشہ رکھیں گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گا. مکمل جو ترجمہ ہوگا اس کا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. اگلی آیت ہے کلا لینبذن فی الحطمہ. کلا، یہ کلام نفی کہا جاتا ہے، اسے نہیں، کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، نہیں کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن، وہ ضرور ڈالا جائے گا. لام تاکیدی ہے کہ ضرور. لینبذن ضرور ڈالا جائے گا. نبذا، اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون، با اور زال. النبذ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پھینک دینا. جیسے کہ کہتے ہیں پرانا جوتا پھینک دیا. کوئی بھی بیکار چیز جو کہ پھینکنے والی، اس کو پھینک دیا جاتا ہے جس حقارت سے، تو اسے کہیں گے بزننا. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ لینبذن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. جیسے کہ بیکار چیز کو پھینک دیا جاتا ہے، یا ایک آتا ہے اس کو پستے پوچھ ڈال دینا، پیچھے کی طرف ڈھکیل دینا، کوئی اہمیت نہ دینا، اس کے میننگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ پسے پوچھ ڈال دیا. یا پھر اس قابل نہیں سمجھنا کہ اس کو دیکھ سکے، یہ قابل التفات نہیں سمجھنا اس کو، اس میننگ میں بولا جائے گا. بے قدر چیز، یہ ڈال دینا. تو ان تمام الفاظ، یہ معنی جو ہے تو لینبذن، بزنا، با زا اور نون با زا، نبذا، اس میننگ میں استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ ڈال دینا، پیچھے ڈال دینا، پھینک دینا. فی الحطمہ، فی حرف ہے میں، الحطمہ ہا، تا اور میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے کہ بنا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو توڑنا، کسی بھی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا. روندنے کے لیے الحطمہ، حطمہ کا ورڈ آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں استعمال کیا گیا ہے کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں گے. جو مونگی نے، جو چونٹی نے جو ہے اپنی سب سے کہا تھا کہ سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے. تو حطمہ، وہاں پر یہی لفظ استعمال کیا تھا، حطمہ، توڑ دینا.
کہ جس نے اسے توڑا تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. اس طرح سے سائے ختم بے رحم چرواہا کے لیے بولا جاتا ہے. دوزخ کو اصل میں کہا جاتا ہے حطمہ. مکمل جو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہرگز نہیں، وہ ضرور ڈالا جائے گا جہنم میں، فی الحطمہ میں، چکنا چور کر دینے والی چیز میں، توڑ دینے والی جگہ میں. پانچویں آیت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. وَمَا اور کیا. ہم نے ابھی تک جو استفہام میں دیکھے تھے حمزہ دیکھے تھے. أَرَأَيْتَ کیا تم نے دیکھا. کیا میننگ تھا اس میں؟ حمزہ کا کیا ہی میننگ تھا. لیکن یہاں پر ما، میں نے جب بھی ذکر کی تھی کہ ما اس کی میننگ بھی کیا کے استعمال میں کیے جاتے ہیں. استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ما کا. اور کیا. ادراکا تم سمجھتے ہو، تم نے جانا، تم سمجھے، اس میننگ میں استعمال کیا جائے گا. یہ دا، را اور کا اصل میں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے درا کا. مل حطمہ، ما کیا ہے، الحطمہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، دوزخ کیا ہے، تم کیا جانو، تم کیا خیال کرو، تم کیا سمجھو. سوال کیا جا رہا ہے یہاں پہ. مکمل جو ترجمہ ہوگا اور کیا تم سمجھے حطمہ کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ. نارن آگ، اللہ کی آگ، الموقدہ خوب بھڑکائی ہوئی. موقدہ واو خاف اور دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے بنا ہے. اس کی میننگ ہوتا ہے کہ آگ کا روشن ہونا. وقودہ الناس والحجارہ کل دیکھے ہم نے آیت کہ ایندھن کی لکڑیاں جس سے کہ آگ جلائی جاتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے. آگ کے جو شعلے نکلتے ہیں اسے بھی وقود کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں کل جو ہم نے پڑھے ہیں کہ وقودہ الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اولئک ھم وقود النار اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے. سورہ بروج میں النار ذات الوقود آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رہا تھا. آگ اس میننگ میں استعمال کیا جائے گا وقود، آگ جلائی جائے جہاں پر. تو مکمل نار اللہ الموقدہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اللہ کی آگ جو کہ خوب بھڑکائی ہوئی ہے. 7ویں آیت ہے التی تطلع علی الافئدہ. اب یہاں پر استعمال ہوا ہے التی. اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے. موصولہ ہے. ابھی تک تو ہم نے الذی پڑھا ہے، تو یہ کون سا صیغہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ التی مؤنث کے لیے واحد میں استعمال کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. التی جو کہ، التی اب یہاں پر جو مؤنث کا ذکر ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کو اگر سمجھ رہے تو بتائیے کہ یہ التی جو اشارہ ہے جو کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نارن یہ مؤنث ہے، آگ مؤنث، جہنم کے جتنے نام ہیں مؤنث ہے. تو التی جو کہ، تطلع طالعہ اصل میں تو لام اور عین روٹ ورڈ مادہ ہے جس سے بنا ہے. ہم کہتے ہیں آفتاب کا طلوع ہونا، وہ یہی ہے اصل میں جہاں پہنچنے کی میننگ میں آتے ہیں.
طلوع الشمس کہا جاتا ہے یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، حتی مطلع الفجر طلوع صبح تک. طلوع یہ اصل میں اس کے معنی ہے نکلنا، ایک مقام پر پہنچنا. سورہ کہف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم، آیت نمبر 90 میں، کہ یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے. ذوالقرنین کا جو قصہ ہے اس میں استعمال ہوا ہے. طلوع یعنی ظاہر ہونا، اوپر پہنچ کر نیچے کی طرف جھانکنا، اس میننگ میں بھی آتا ہے. فَأَطَّلَعَ، صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَطَّلَعَ، پھر اوپر جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لو. تو کسی چیز کو دیکھنا، اوپر پہنچ کر ظاہر ہونا کوئی چیز، اس میننگ میں استعمال کیا جائے گا. التی جو کہ تطلع جا پہنچیں گی، ظاہر ہوں گی، جھانکیں گی، علی پر، الافئدہ دل جمع ہے دل کی. فا حمزہ دال اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے قلب یعنی دل. اس میں کہتے ہیں فواد یعنی تفود، روشن ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. فادۃ اللحم، گوشت کا آگ پر بھون لینا، آگ میں بھنا ہوا گوشت اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو افئدہ یہ ہے فواد کی جمع، دل کے لیے یہاں پر استعمال کی جا رہی ہے. اس کے معنی دل ہے کہ جو کہ جا پہنچیں گی دلوں پر، دلوں تک، جو دلوں تک پہنچیں گی. اگلی آیت ہے انہا علیہم مؤصدہ. انہا بے شک وہ، ہا یہ یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ ضمیر ہے، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ضمیر ہے، ہا مونس کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ انہا بے شک وہ، آگ کے متعلق، ان پر، علیہم علی پر، ہم یہاں پہ واپس سے ضمیر جمع میں استعمال کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے جو کہ ان برائیوں میں مبتلا ہے، ہم کی، کہ انہا بے شک وہ، ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی، ڈھانکی ہوئی، اس معنی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں مؤصدہ یہ ایک احاطے کو کہتے ہیں کہ جو کہ مویشیوں کے لیے پہاڑ پہ جو بنائے جاتے ہیں، غالباً دکھتے بھی ہے چوکور چوکور، وہاں پر لکڑیوں سے گھیر کر ایک احاطہ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مؤصدہ. وصدہ، واو سین، واو صاد اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. الوسید کہا جاتا ہے در والے، دروازے، چوکھٹ کے گار، اس کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. علیہم نار مؤصدہ، البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے، آگ کو ان پر بند کر دیے جائیں گی. الوسید جس کی جڑیں، ایسا پودا جس کی جڑیں زیادہ گہری نہ ہو اسے بھی کہا جاتا ہے وسید. تو مکمل جو ترجمہ ہوگا کہ بے شک وہ، یعنی کہ بے شک آگ ان لوگوں پر بند کی ہوئی ہوں گی، بند کر دی جائیں گی، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائیں گی. فی عمد ممددہ، فی میں حرف ہے، میں، عمد ستون، عین میم دال روٹ ورڈ ہے اس کا، یعنی کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس پر ٹیک لگانا،
اس میننگ میں بولا جائے گا. ٹیک لگانے سے مراد یہاں پر بھروسہ کرنا یہ بھی بولا جاتا ہے. یہاں پر سورہ فجر میں ہے آیت نمبر 7 میں کہ ارم ذات العماد، جو ذات ارم کہلاتے تھے وہ اتنے دراز خط تھے. دراز خط یعنی ایسی چیزیں مراد ہے یہاں پر جس پہ کہ ان کو بڑا بھروسہ ہو، یعنی کسی چیز کا سہارا دے کر کھڑا کرنا اس کو بھی مدد کہتے ہیں. دیوار کو بھی ہم وہی کہیں گے. العمود لکڑی کو کہا جاتا ہے جس سے کہ خیمہ جس کے سہارے سے کھڑا کیا جاتا ہے لکڑی لگا کر اسے کہتے ہیں. یعنی لمبے لمبے ستون اصل میں یہاں پر جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. لمبے لمبے ستون ممددہ، مد میم دال دال روٹ ورڈ اس سے بنا ہے. اس کے معنی ہے لمبے. اس کو کھینچنا کے میننگ میں بھی آتے ہیں، یہ کسی چیز کے بڑھانا، دراز کرنا یہ معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو لمبے لمبے ستون، وسیع، دراز دراز ستون ایسے بھی کہیں گے یہاں پر. اور ایک مدید اسی سے بنا ہے، مدید ایک حرف جس کے معنی ہوتے ہیں کہ آٹے کو پانی میں ملو کر جو بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مدید. تو یہاں پر لمبے لمبے ستون، دراز، وسیع اس کے معنی میں استعمال کیا جائے گا جو مکمل ترجمہ ہوگا، اور اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. تو ہم اس کا مکمل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہ تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو کہ تانزن اور عیبجو ہے، جس نے مال جمع کیا اسے گن گن کر رکھا. وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے اسے ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچیں گی. وہ ان پر بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں. سورہ ہمزہ، جسے کہ اس کا ایک نام ہمزہ کے ساتھ لمزہ بھی بتایا جاتا ہے. کئی نام ہیں اس کے. دونوں کی میننگ چونکہ یکساں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، وہی ہے تانزن عیبجو. اسی سے اس کا جو ہے تو سورت کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، نام رکھا گیا ہے پہلی آیت سے ہمزہ سے. یہ سورت مکی ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں جو نازل ہوئی صورتوں میں سے شمار کی جاتی ہے. اس کا جو اصل مضمون ہے اس سورت کا، اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو کہ جاہلیت کا جو معاشرہ تھا تو اس میں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، یا پھر جو زر پرست لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ان کے اندر پائی جاتی تھی. تو ان لوگوں کے جو گھناؤنا جو کردار تھا اس کو یہاں پر پیش کیا گیا، اور ساتھ ساتھ میں ان کا جو انجام ہے آخرت میں وہ کیا ہونے والا ہے اس کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے. تو اس کی جو پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا خوگر ہے. پہلی آیت میں ہمزہ لمزہ یہ دو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہے. تو یہاں پر دونوں جو ہے ایک ساتھ الفاظ آئے ہیں تو دونوں مل کر ایک معنی یہ دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادات یہ بن گئی ہیں کہ وہ تانزن ہیں، عیبجو ہیں. اب اصل میں یہ کیا ہے؟ تانزنی کرنا اور عیبجو کرنا ہمارے معاشرے میں بھی اور دور جاہلیت میں بھی بہت زیادہ عام عیب، عام گناہ کیا جاتا تھا. حالانکہ لوگ مانتے تھے کہ ہاں یہ گناہ ہے، بری چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں ملوث تھے. اور آج بھی یہی چیز ہوتی ہے
کہ ہم سب دل سے مانتے کہ نہیں یہ چیز بری ہے، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ سب چیزیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہم مبتلا ہیں۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں حال ہے یہ کہ ایک سے زائد اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، ایپ ٹٹولنا، ایک دوسرے کے متعلق باتیں کرنا، اس کے گھر کی اس کے گھر میں، بس ادھر ادھر لگانے کا کام۔ تو اصل میں جو ہمزہ لمزہ اگر وہ سامنے ہو، وہ شخص جس کی برائی کی جا رہی ہے اگر وہ سامنے ہو اور اس کے منہ پر بھی اگر ہم یہ بات کہہ دیں، اس کی برائی کر دیں یا اس کا عیب بتا دیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ لوگ تو بولتے ہیں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم تو صحیح صحیح بات بس منہ پہ بول لیتے ہیں کہ اس کو برا لگو کچھ بھی ہو، تو یہ چیز گناہ ہے۔ سامنے بولنا بھی گناہ ہے اور پیٹھ پیچھے بولنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس مقصد سے اس کو یہ بولنا چاہتے ہیں، اس کی اس برائی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، تو آپ کا اس میں یہ فرض ہونا چاہیے، ایک کام ہونا چاہیے کہ اس شخص کو تنہائی میں لے کر جائے یا تھوڑا الگ لے کر جائے اور اس کو بتایا جائے۔ سب کے سامنے بات کرنا یا پیٹھ پیچھے بولنا یہ گناہ شمار کیا جائے گا، ہمزہ لمزہ میں شامل ہو جائیں گی یہ چیز۔ اگر آپ کو اس کی اصلاح مقصود ہے تو آپ اس کو تنہائی میں لے جائے، تھوڑا الگ لے کر جائے، وہاں پر اس کو اکیلے میں بات کرے، اکیلے میں بولے۔ سب کے سامنے بولنا، بات کرنا، اس کی برائی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کو پہلی چیز یہی تھی کہ اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو ہم نے تنہائی میں بولنا ہے، چونکہ یہ بہت بڑی وہ ہے برائی ہے جس کا کہ ہم نے دیکھے ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں، تو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کا جو اصل ہونے والا ہے، اس کی جو جزا ملنے والی ہے وہ کتنی خطرناک ہے، اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اس میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے متعلق حدیث غیبت کے تعلق سے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ سوچئے اس وقت کو کہ اگر ہم اپنے بھائی کا، ایک مرے ہوئے مومن کا گوشت کھانا پسند کریں گے کیا، تو ہم یہ کیسے پسند کر لے کہ ایک مومن، ایک بھائی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے اس کے سامنے کی جائے یا ایسے اشارے کنائے کیے جائے جس سے کہ اس کو تکلیف پہنچے، یہ بھی چیز بالکل منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے غیبت کے تعلق سے بہت اہم ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سوال کیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر اس کے سامنے کرتا تو اسے برا لگتا۔ تو اس نے پوچھا شخص نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو میں تو کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہے اور تو کہہ رہا ہے تو وہ غیبت ہوگی، تو غیبت کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے پھر بھی تو اس کو کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، بے بنیاد بات کہہ رہا ہے، جو چیز اس کے اندر ہے نہیں، تو وہ بہتان ہوگا، تو اس پہ بہتان لگا رہا ہے۔ غیبت اور بہتان دونوں کی ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی سزائیں ہے اس کی، دونوں بھی بہت اہم برائیاں ہیں جس سے کہ ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ تو کسی بھی شخص کی اگر کوئی برائی ہے تو نہ ہمیں سامنے بیان کرنی ہے نہ پیچھے، اور اگر اصلاح کی غرض سے کرنا ہے تو اسے تنہائی میں لے جائیے اور بولیے کہ یہ برائی ہے تمہارے اندر، اس کو کر لیجئے۔ اگر نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، وہ بہتان میں شمار کیا جائے گا۔ آنکھوں کے اشاروں کنایوں سے بھی اگر ہم اشارے کرتے ہیں ایسے کہ اس شخص کو تکلیف پہنچے، اس شخص کو دیکھ کر اس کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے یا اس کے بارے میں، تو یہ بھی گناہ میں شامل کیا جائے گا، چونکہ ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ہمارے اشاروں کنایوں کے ذریعے سے۔ اکثر خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات بول دینا، یا ان کے گھر میں ایسا دیکھا تو دوسری جگہ جا کر بول دینا، یا کسی عورت کے عادات اتوار کے تعلق سے کچھ بول دینا۔ ظاہر ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو کوئی بھی شخص ایک جیسے نہیں ہے، ہر انسان مختلف ہے۔
اپنی عادات، اطوار، اپنے مزاج میں، ذہن میں، ہر چیز میں الگ ہے. وہ ایک جیسے ہو نہیں سکتے. اور یہ چیز تو رہیں گی کہ مسئلہ تو رہے گا، ہمیشہ اختلاف تو رہنے والا ہے آپس میں کہ یہ نہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگر آپ کو اسے قائل کرنا ہے تو اپنی دلیلوں سے قائل کرو، لیکن اس کی برائیاں ایک دوسرے کے سامنے ہم کو واضح نہیں کرنے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں صحیح راہ پر ہوں، وہ غلط پہ ہے، مجھے اسے سمجھانا ہے، تو تنہائی میں سمجھائیے. لیکن ایک دوسرے کے عیب بتانا، ذکر کرنا، آپس میں گفتگو کا کسی شخص کو موضوع بنانا، یہ چیز سے ہم کو اجتناب کرنا ہے. اس کے متعلق ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جو ہے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے ابو ذر، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابو ذر غفاری کے تعلق سے ہیں. تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. حضرت ابو ذر غفاری کا جو نام ہے وہ زہد اور تقوی، ان دو چیزوں میں بہت اہم نام مانا جاتا ہے. اس وقت آپ وسلم کہتے تھے کہ کسی کو زہد دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھے. تو اس وقت ابو ذر نے حضرت عمر کو کیا جواب دیا کہ مجھے آپ وسلم کا یہ قول یاد ہے کہ تم بروں کی صحبت سے بچو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کرو. اے عمر، یہ تمہاری محفل ہے، تم وہاں بیٹھے ہو تو میں چلتا ہوں، لیکن اگر وہاں آپ وسلم کا یہ قول مجھے یاد ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو. یعنی ظاہر ہے جہاں بھی ایک محفل جمتی ہے وہاں اس طرح کی بات ہونا تو کیا ہے، کنفرم ہے، ہوتی ہی ہے. تو اس وقت ابو ذر غفاری کا یہ زہد تھا، یہ تقویٰ تھا، جو کہ آج ہم کو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو عادت ہوتی ہے، غیبت، عیب جو کرنا، اشارے کنائے کرنا، یہ تمام چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. جو ہمارے سائنسداں ہے، جو سائنس کی جو تحقیق ہے وہ بھی کہتی ہے کہ عورتیں اس چیز میں بہت زیادہ آگے ہیں بات کرنے میں. جب بھی دو عورتیں بیٹھتی ہیں، ملتی ہیں، تو بنا بات کے ختم ہی نہیں ہوتی. بات کرنا تو بالکل کنفرم ہے ہی، کرنا ہی ہے. تو ہمارے جو دماغ ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ، اور بیچ میں کیا ہوتا ہے، تالو ہوتا ہے. تو ماہر نفسیہ وہ جو بولتے ہیں سائنسداں کہ انسان عورتوں کا ایسا ہے کہ اگر وہ بات کرنے آتی ہے، بات کرتی ہے، تو اس کا جو تالو ہوتا ہے تو وہ دونوں دماغوں کو مدد کرتا ہے اس کی بات کرنے میں. اور ایک وقت میں وہ 7,000 سے زیادہ الفاظ بول سکتی ہے عورت. 7,000 سے زیادہ الفاظ ایک وقت میں بولتی ہے، کیونکہ اس کے جو دونوں دماغ ہیں وہ بیک وقت کام کرتے ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ مرد کا ہوتا ہے. مرد کا جو لیفٹ برین ہوتا ہے وہ تالو کو مدد کرتا ہے بات کرنے میں، اور جب رائٹ والا جب کام کرتا ہے اس کا، جب کہ ہنگامی صورتحال ہو، کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی چیز اہم آ جائے سامنے، جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. مرد بھی ہے اس میدان میں، غیبت اس میں بھی ہے کہیں نہ کہیں ملوث، لیکن عورتیں اس میں کتنی زیادہ ہیں. عورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زبان بولنا، اللہ تعالیٰ نے ایک اسکل دی ہے، ایک مہارت دی ہے، اور سب سے اہم چیز تو وہی ہے جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی سنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں 4 اہم چیزیں معیاری ایک دم اوپری درجے کی، کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور علمہ البیان، کہ اللہ کیا ہے، رحمان، سب سے اہم چیز رحمان. پھر اس نے کیا اتارا، قرآن نازل کیا. قرآن تمام علوم میں سب سے اوپری کتاب، سب سے اعلیٰ درجے کی. خلق الانسان، انسان تمام اس کی جتنے بھی مخلوقات ہے سب سے اونچے درجے کا انسان، اور جتنی بھی صلاحیتیں مہارتیں ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی جو صلاحیت ہے وہ علمہ البیان، بولنا سکھایا. بولنا یہ نمبر 1 کی مہارت ہے. تو اس کا استعمال ہم کیسا کرتے ہیں؟ اس چیز میں ہو جاتا ہے، ان عیبوں اور ان برائیوں میں ملوث ہو کر ہو جاتے ہیں. تو آج جو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی اور خاص طور سے عورتوں کے لیے ہے، کہ جو چیزیں جو صلاحیت اللہ نے عورتوں کو اتنی زیادہ دی ہے تو اس کا کیا ہو، صحیح استعمال ہو.
اگر یہ چیزیں اگر صحیح اس میں استعمال ہو جائے، صحیح رخ میں استعمال ہو جائے، تو ایک بڑی انقلاب اور ایک تبدیلی آ جا سکتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اگر بات کرنے کا بولو، اس کی برائیاں کرنے کا بول دو، کوئی بات کرنے کی بول دو آپس میں ایک دوسرے سے، تو ختم ہی نہیں ہوتے، گھنٹوں ختم نہیں ہوتی باتیں۔ لیکن ان کو بولتے کہ تھوڑی سی صورت ہے، اس پہ آپ درس قرآن کر دیجئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجئے۔ نہیں میں نہیں کر سکتی، نہیں مجھے ڈر لگتا، مجھے شرم آتی، میں کیسا کروں گی؟ بات کرنے کا بول دو ان کو، بات ہو جاتی، کر ہی لیتے میں۔ تو یہ جو ہماری صلاحیت ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا ہم صحیح استعمال کریں، صحیح سمت میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی کیا ہے، نفع بند ثابت ہونے والی ہے۔ تو یہی ہے تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوب کرے، برائیاں کرتا ہے۔ سب سے اہم برائیاں 2 یہاں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد کی جو تیسری برائی ہم بیان کی ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اب اگر ہم پہلی آیت سے اس کا دیکھیں، جو کہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جو کسی غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہی تان تشنی کرتا ہے، وہی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے۔ غرور انسان کو اپنی صورت شکل حسن کا ہوتا ہے، دولت کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اہم چیز جو مال، دولت، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تحقیر اور تذلیل کرتا ہے لوگوں کی، تو وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ اور گن گن کر رکھنے کی جو بات یہاں بتائی گئی ہے، وہ اس کے بخل کی، اس کی زر پرستی کی، اس کی کنجوسی کی یہاں بتائی گئی ہے، جس سے کہ اس کی تمام حالات ہمیں سامنے آ جاتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ مالدار ہو، مال والا ہو، گن گن کر رکھنے والا ہو، خرچ کرنے والا نہیں، گن گن کر رکھنے والا ہو، اور اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہو۔ آگے کی آیت میں آتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ کیا گمان رکھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے، اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ یعنی کہ وہ مال کو حیات جاوداں سمجھتا ہے کہ زندگی بھر اس کا ساتھ رہنے والا ہے، کہ وہ اپنی دولت کو جمع کر کر رکھنے میں اور گن گن کر رکھنے میں اس طرح سے مصروف ہے، اتنا منہمک ہے کہ وہ اپنی موت سے غافل ہو گیا ہے، کہ اس کو یقین نہیں کہ موت آ کر رہنے والی ہے، اور جو یہ مال گن گن کر رکھتا ہے اس کے کس کام آنے والا ہے۔ جتنا انسان مال گن گن کر رکھتا ہے اتنا گھاٹے میں چلے جاتا ہے، اتنی تیزی سے وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو مال کے بارے میں جو کی گئی ہے، مال جمع کرنا ایک برائی نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے مال جمع کرنا، لیکن اسے خرچ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، کیسے؟ اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، صدقات نکالی جائے، کام کیے جائے، خیر کے فلاح کے کام کیے جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائے۔ تو اصل چیز مال جمع کرنا کوئی برائی نہیں ہے، اچھائی ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو جمع کیا جائے۔ اور یہ چیز ایک دم کنسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے کہ مال ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ہی ہمیں جتنا خرچ کرنا ہے، جتنی نیکیاں کمانا ہے، اس کے ذریعے سے کر لینا ہے۔ اب ایسا رہتا ہے کہ مال جمع کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ مال جمع استعمال کر کے کیا فائدہ، جب اس کی زندگی بھر میں نیت نہیں تھی کہ مال کو میں اپنے نفع، اپنے فائدے، اپنے نیکی بڑھانے میں خرچ کر دوں، تو مرنے کے بعد جو لوگ اس کو اوپر خرچ کرنے والے ہیں تو اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ جبکہ اللہ نے موقع دیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا، لیکن یہ بری نیت اس کے دل میں تھی، ذہن میں تھی کہ مجھے مال جمع کر کے رکھنا ہے۔ تو مال جمع کریے، لیکن اس کا صحیح استعمال کیجیے، صحیح مصرف اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں، فقراء، مساکین، ابن السبیل، یہ سب چیزوں میں خرچ کریے، اس کی مدوں میں خرچ کریے، مسلسل خرچ کرتے رہیے، صدقات، خیرات کرتے رہیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو بھی بڑھاتا ہے، مال میں بھی پھر ترقی کرتا ہے، مال و دولت والا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں پر ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ جب کہ ان غریب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی عادت تھی نا خرچ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا ہے، اللہ نے یہی تو حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں تھا ایک کم پیسے والا، ایک ایسا کہ گزر بسر ہو جائے، لیکن اس زمانے میں غریب نہیں ملتا تھا، فقیر نہیں ملتا تھا،
لوگ اپنے پیسے بانٹنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کس کو دیں. تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے. جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جو مال گن گن کر رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھیں گا، ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے. تو اب یہ برائیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی گئی ہے. 3 برائیاں ہیں: لان تان کرنا، عیب جوئی کرنا، مال جمع کرنا اور پھر اس کو گن گن کر رکھنا. ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ، توڑنے کچل دینے والی جگہ، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے والی جگہ، اس میں پھینک دیا جائے گا. جہنم، جہنم کے لیے بولا جا رہا ہے. جہنم میں ہم نے سنے کہ وادیاں ہیں. ویلن ایک وادی ہے جہنم میں. جہنم اتنی چھوٹی تھوڑی ہے، بہت بڑی. جیسے باغ ہے جنت اور اس میں کئی باغات ہیں، اسی طرح جہنم ہے اور اس میں کئی وادیاں ہیں. ہر سزا کے لیے ایک عادی مختص سے ایک الگ الگ وادی ہے. ویلن ایک وادی کا نام ہے جہنم کی، جس میں کہ ہمزہ لمزہ جمع مال وعددہ ایسے لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، انہیں پھینک دیا ڈالا جائے گا، پھینک دیا جائے گا اس میں، حطمہ میں، ایسی چیز جو کہ چکنا چور کر دینے والی. بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم میں جب پھینکا جائے گا اس وادی میں تو اتنی اوپر سے پھینکا جائے گا کہ جب وہ نیچے گرے تو چکنا چور ہو جائے، بالکل نیست نابود ہو جائے، کوئی اس کا ذرہ ذرہ ہو جائے. یہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ویلن وادی جہنم کی، جس میں حطمہ جہنم کا ہی نام ہے یہاں پر، کہ ایسی جہنم میں ایسی وادی جس میں کہ کوئی بھی چیز جب ڈالی جائیں گی تو وہ چکنا چور کر دی جائیں گی. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ آگے سوال کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. قرآن مجید میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے نار اللہ، اللہ کی آگ. تو یہ واحد جگہ ہے قرآن میں کہ جہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے اللہ کی آگ. باقی جو بھی مقام پر استعمال ہوا ہے تو جہنم کی آگ استعمال کیا گیا ہے. جہیم، نار الگ الگ معنوں میں الگ الگ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک واحد مقام ہے جس پہ اللہ نے نار اللہ یعنی اللہ کی آگ یہ ورڈ استعمال کیا گیا یہاں پر. تو یہاں پر اس مقام پر اللہ کے ساتھ میں اللہ کی طرف منسوب کرنے نار کو جب ہم منسوب کرتے ہیں تو اس سے اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں اللہ کا جو عذاب ہے اتنا ہی سخت ہے جتنی اس کی رحمت، رحیم جتنا ہے اتنا ہی جو ہے تو اس کے عذاب سخت ہونے والا ہے. تو یہی بات ہے یہاں پر بھی کہ یہاں پر اس کی ہولناکی بتائی گئی ہے نار اللہ، اللہ کی آگ، یہ کلمے کو استعمال کر کے. یعنی کہ جب دولت پا کر غرور و تکبر میں ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کس قدر نفرت اور غضب سے اس کو دیکھتا ہے، کس قدر نفرت اس سے کرتا ہے کہ اس کے عذاب میں جو آگ استعمال ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی آگ، نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی آگ جس میں وہ پھینکے جانے والے ہیں اور خوب بھڑکائی ہوئی. ٹھیک ہے، الموقدہ اللہ کی آگ جو کہ خوب بھڑکائی ہوئی. یہاں پہ اللہ کے غصے، غیظ اور غضب کا ایک تصور ابھر جاتا ہے کہ یہ تینوں برائیوں میں ملوث ہونے والے لوگوں کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ یہاں پر استعمال کر رہے نار اللہ یعنی میری آگ، اللہ کی آگ. آگے ہے التی تطلع علی الافئدہ. تطلع ہم دیکھیں اس کے معنی پہنچنے، چڑھ جانے، اوپر پہنچ جانے کے ہوتے ہیں. دوسرے معنی ہوں گے باخبر ہو جانے یا اطلاع پانے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر دل کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جو کہ دلوں تک پہنچیں گی، دلوں پر چڑھ جائیں گی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر دل الافئدہ جو استعمال کیا گیا ہے
تو وہ اس وضو کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، بلکہ وہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر جو کہ انسان کے شعور میں جو جذبات ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، جو نیتیں ہوتی ہیں، اس کے جو دار و مدار کا مقام ہے جہاں پر انسان کی سب چیزیں ہوتی ہے، تو مقام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر آگ پہنچنے کا یہ مطلب لیا جائے تو آگ اس جگہ تک پہنچیں گی جو انسان کے برے خیالات، بری نیتیں، بری خواہشات، جذبات، ارادوں کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں تک پہنچیں گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ آگ ایک مجرم کے دل کو پہنچ کر اس کے جو جرم ہیں ان تمام کی نوعیت معلوم کر کے اس کو اس کے حساب سے پھر عذاب دیں گی، اس نوعیت کو معلوم کر کر آگ اس کو عذاب دیں گی، یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں۔ اب دنیا میں جلائے جانے یا جلنے کا جو ہوتا ہے، تو انسان جب جلتا ہے تو اس کی بس جلد جلتی ہے تو مر جاتا ہے اس آگ کی تپش سے، اس آگ سے۔ لیکن جہنم میں کیا ہونے والا ہے؟ جہنم میں اندر دلوں کو آگ پکڑ لینے والی ہے تو بھی انسان کو موت نہیں آنے والی ہے، انسان کی ایک ایک چیز وہاں جل جانے والی ہے، نس، ہر چیز، تو انسان کو موت نہیں آئے گی۔ وہاں انسان موت کی تمنا کرے گا لیکن اسے موت نہیں آنے والی ہے۔ تو یہ کہ آگ، اس کی جو عذاب کی جو نوعیت ہے وہ جس طرح کا ہے، وہ کس طرح اللہ بتا رہے کہ وہ اللہ کی آگ ہے اور ایسی آگ ہے جو کہ دلوں تک پہنچ جائیں گی، اندر تک جلا دیں گی انسان کو، لیکن اس کو موت نہیں آئیں گی۔ کہ انہا علیہم موصدا، اور ان پر ڈھانک کر وہ بند کر دی جائیں گی۔ اور ایک ترجمہ اس کا بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ زنجیروں سے باندھ دی جائیں گی، انسانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اس کو ڈھانک دیا جائے گا، اور جب ڈھانکیں گا اور نیچے سے اس کی تپش اتنے ہی رہیں گی، جب بڑھنے جلانے کی جو وہ ہے جہنم کی، تو مسلسل کیا ہے، دہکائی جا رہی ہے نا جہنم، ابھی بھی مسلسل دہکائی جا رہی ہے جہنم۔ تو جب اس کو بند کر دیا جائے گا اور دہکنا شروع رہے گا تو آپ بتائیے اس کی کیفیت کیا ہوں گی جہنم کی۔ آگ ذرا سی آگ جو ہے، ذرا سی آگ کا ہم کو جھٹکا لگتا تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ تو ہمارے دلوں تک پہنچ جائیں گی، اندر تک جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اور اس میں بھی جو آگ ہوتی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دیکھتے ہم لائٹر ہم جلاتے ہیں، ایک نیلی کلر کی روشنی نکلتی ہے، وہ ہوتی ہے آگ کا ایک دم نچلا حصہ، اس کا بالکل چٹکا بھی نہیں لگتا، اس کو کپڑا باندھ کے ہاتھ لگا کے دیکھے لائٹر جلائے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک اس سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، جب ہم گیس جلاتے دیکھتے ہیں نا، نیلی نیلی ڈارک نیلی نیلی کلر کی، تھوڑی یلو یلو میں دکھتی ہے آگ۔ اور ایک تیسری جو آگ کی تپش ہے، جو اوپر کا مرحلہ ہے، وہ ہے اورینج، نیلی اورینج کلر کی، نارنگی کلر کی آگ، اصل وہ آگ ہے، اور وہ مسلسل بھڑکائی جا رہی ہے۔ وہ آگ ایسی ہے جہنم کی کہ جہنم خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ رسول میں آتا ہے، وہ حدیثوں میں آتا ہے مختلف، کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے 2 سانس لینے کی مہلت دے دے اللہ۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے مہلت دے دی، تو جب ایک سانس کیسی اندر لینا، جہنم جب ایک سانس اندر لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، ٹھنڈک، بارش پڑتی ہے، اور جب ایک سانس چھوڑتی ہے لینے کے بعد تو اس سے گرمی کا موسم آ جاتا ہے، تپش ہوتی ہے، گرماہٹ ہوتی ہے دنیا میں۔ اصل وہ جہنم کی کیفیت ہے جو کہ دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کی تپش اتنی ہے کہ جہنم خود کیا ہے، اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ اس کو ڈھانک کر بند کر دیا جائے گا، زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ کئی جگہ پر یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اسے انسانوں کو زنجیروں سے جکڑ کر بند کر دیا جائے گا، پکڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ کیونکہ جب بھی آگ لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ کچھ ہوا، کوئی چیز کوئی آئے جو اس کو سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے، سب سے پہلے بھاگنے کا کام کرتا ہے۔ تو وہاں پر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ،
اس کو جکڑ کر رکھ دینے والے ہیں، زنجیروں سے باندھ کر رکھ دینے والے ہیں، اس کو ڈھانپ دینے والے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ کیا حالت ہونے والی ہے۔ کہ انہا علیہم موصدا فی امد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو جب جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جب اس کو ڈھانک دیا جائے گا، تو ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ یہ ایک ترجمہ، ایک تفاسیر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اونچے اونچے ایسے ستون ہوں گے جہنم میں جس سے کہ لوگوں کو باندھ دیا جائے گا زنجیروں سے، یا پھر آگ کے ایسے اونچے لمبے لمبے ستون بن رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے، شعلوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے، لمبے لمبے آگ کے ستون۔ یہ بھی یہاں مراد لیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ لان تان کرنا، تشنیع کرنا، ایک دوسرے کی بھلائی کرنا، اشارے کنائے میں کوئی بات کرنا، یا پیٹھ پیچھے اس کا ایسا برائی سے تذکرہ کرنا، یا حقارت سے ہنسی اور مذاق اڑانے کے غرض سے تذکرہ کرنا، یہ سب کتنی بڑی برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ناپسندیدہ ہے۔ مال کو جمع کرنا، جمع کر کر رکھنا، اس کو خرچ نہیں کرنا، اور اس کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسی برائیوں میں ملوث ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی آگ کتنی بھڑکائی ہوئی ہے، کس طرح سے انسان کو جلا کر راکھ کر دینے والی ہے، کس طرح سے دلوں کو پکڑ لینے والی ہے، اور کس طرح سے ڈھانک کر بند کر دی جائیں گی، تو اس وقت انسانوں کا حال کیا ہونے والا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی برائیاں نظر آتی ہیں ہمیں، جس میں کہیں نہ کہیں سب ملوث ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ان سب چیزوں سے اجتناب کرے، اپنی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کوئی محفل ہے جس میں 2 سے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں بات چیت ہو رہی ہے اس کے متعلق، تو ہم اٹھ جائے، دور ہو جائے، اسے اجتناب کرے۔ آپس میں سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کسی شخص کے بارے میں تو اس میں برائی شمار نہیں کی جاتی، لیکن جب 2 انسان بیٹھتے ہیں اور جب اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، سامنے والے کو بولتا ہے، تو برائی شمار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے اجتناب کریں، اور اگر کوئی چیز آ بھی رہی ہے خیال میں، ذہن میں کوئی بات ایسی آ بھی رہی ہے، تو اس تصور کو اپنے ذہن میں لائے، اس سے پناہ مانگے، اللہ سے دعا کرے، اپنی نیت کو خالص کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس راہ میں راستے اپنے لیے آسان کرتا ہے، اس کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس کے عذاب سے بچا، اور ابو ذر غفاری کی سی زہد تقوی ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرما۔ تو یہیں پہ ہم ہمارے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔